اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنی دائیں ہاتھ پر لپیٹیں گے، دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہی ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ میرے پیارے دوستو، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب توحید کا میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے وہ تمام بادشاہوں، میرے پیارے تمام وہ لوگوں جو کوئی اپنے گھر کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے شہر کا ہے، کوئی اپنی ملک کا ہے، اور اسی طرح کوئی دنیا میں کئی بادشاہ اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ہوں بادشاہ، اور کہاں ہے زمین والے بادشاہ؟ کہاں ہے جو دعویٰ کرتے تھے ہم بادشاہ ہیں؟ اور بادشاہوں کی صورتیں کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی کس شعبے میں بادشاہ خود کو سمجھتا ہے، کوئی کس شعبے میں، کوئی کس شعبے میں۔ میں اس بحث کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں مختصراً آپ کو یہ حدیث شریف بتا رہا ہوں کہ اے لوگوں، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، اور قیامت کے دن تمہارا رب تم سے پوچھے گا۔ صحیح بخاری کی صحیح سند کی حدیث ہے، آپ کے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز زمین کو اپنی مٹھی میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنی دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے وہ بادشاہ؟ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بادشاہی مجازی، عارضی، 2-4 دن کے لیے، 2-4 سال کے لیے، 2-4 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے، وہ مقام و رتبہ دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، کلام الہی قرآن مجید پر عمل کرائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرائے، یعنی کہ زمین پر دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرائے، اور زمین پر طرح طرح کی ایسے خطائیں، ایسے گناہیں اور اس طرح کی چیزیں سرزد ہوتے رہتے ہیں ان کی بادشاہی عارضی کے دوران، تو ان پر پابندیاں لگائے، اور انہیں جو ہے نا اسلام اور دین کی، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق اگر جو غلط ہے تو اسے وارننگ دیا جائے، اسے روک دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پڑھ کر اور ان پر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کا۔ میں یہ حدیث شریف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں تک بات پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خیر اور دین اسلام کی اور بھلائی کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔